تنویر کاظمی دوبارہ اپنے نیوز چینل کے ساتھ حاضر ہے، سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ ایک اور اہم خبر جو میری نظر سے گزری ہے وہ اس ہفتے یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور اسی طرح اور کئی اور ممالک میں اس طرح کی خبریں کافی اہم ہیں کہ ایک مرد کو، انسان کو، جو اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے 3 ریپس کیے ہیں، یعنی کسی زیادتی کی ہے اور مختلف ٹائم کے اوپر، تو اس کو گھر میں خواتین کو جو گئی ان کے گھر پہ، اور اس کو 30 سال کے لیے سزا دی گئی، 30 ایئرس کے لیے ڈالا گیا۔ تو میرا خیال تھا کہ اس پہ میں کامنٹس دوں۔ 30 سال کی میری سوال یہ ہے کورٹ سسٹم سے اور باقی عدالتوں سے، باقی لا انفورسمنٹ اداروں سے، کہ ہماری بنیاد کیا سزائیں دینے کی، کیونکہ ہمارے پاس 3 میجر بکس ہیں اس وقت دنیا کی، آسمانی کتابیں ہیں، توریت، گاسپل یعنی انجیل اور قرآن۔ اس کے مطابق اگر میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سزائیں کی بنیاد کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ 4 گواہ پیش کرتے ہیں کم سے کم، جس نے اکیوز کیا کسی کو، خاص طور پہ اڈلٹری کی اور اسی کی زنا کے بارے میں کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو یہ کتابیں ہیں وہ مانگتی ہیں کہ ثبوت کم سے کم 4 گواہ پیش کیے جائے۔ اور اگر آپ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے اور کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، تو اس کے مطابق، ان کتابوں کے مطابق، جو گاڈ کریٹر نے بولا ہے کہ جو بندہ ایکیوز کر رہا ہے اس کو پنش کیا جائے گا، اس کو 80 دورے مارے جائیں گے، یعنی جوتے جو بھی آپ پکڑ لیں مار رہے ہیں۔ تو اور اگر دوسرا، اگر انسان قبول کر لیتا ہے کہ اس نے کیا یہ عمل یا ثبوت مل جاتے ہیں، تو 100 اس کو دورے کو جوتے بھی کہہ سکتے ہیں، اس طریقے سے کہ کسی کو زیادہ ٹو مچ تکلیف نہ ہو یا ان کا اسکن نہ ٹوٹے یا کس طرح کی ہو، کیونکہ یہ میرا یا ہمارا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ یہ 3 آسمانی کتابیں سب ایگری ہیں، بلینز کے حساب سے لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ اس کی ہدایت افضل ہے، بہتر ہے، تو ہم کیوں نہ اس پہ فالو کریں۔ 30 سال ایک انسان کو آپ جیل میں ڈال رہے ہیں، اس کی پوری شخصیت کو مسخ کر رہے ہیں، اس کی پوری فیملی سفر کرے گی، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے بہن، اس کے بھائی، اس کی بیویاں، اس کے بچے، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے انفارمیشن۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کس کی بنیاد پہ سزائیں دے رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو موویز، فلمیں جو آج کل فیک، جو ایکسیسو اگریسو پوری سٹوریز ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پہ تو نہیں ہم ان موویز کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہ بھی پاسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خواتین خود ہی اس میں انوالو ہوں، یا خود پہلے انہوں نے اوکے کیا اور اس کے بعد الزام تراشی کی۔ انصاف تو یہی ہمیں کہتا ہے۔ یاد رکھیں، جو کائنات کا مالک ہے وہ ہم سے بار بار یہ تقاضا کرتا ہے کہ انصاف کرنا، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگلی زندگی کے کامیاب ہونے کے لیے اور دنیا میں امن چین کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انصاف کریں۔ اتنی بڑی بڑی سزائیں دینا بند کر دیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا بند کر دیں۔ کسی کتاب میں بھی جیل کا کانسیپٹ نہیں ہے، جیل کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اگر انف گواہ موجود ہیں اور وہ سچے گواہ ہیں تو اسی وقت سزا دی جاتی ہے، اس کو جوتے مارنے کی صورت میں، یا اس کو تھوڑا سا اس کے جسمانی طور پہ، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اصلاح کا پیغام بنے۔ ہاں، اگر کسی نے کوئی مرڈر کیا ہے، اگر کسی انسان نے کسی کا زندگی لے لی ہے، اور اس کے بارے میں کلیئرلی حکم یہ ہے کہ اگر ریپ کے دوران زندگی کو لے گیا اور ہمارے ثبوت موجود ہیں، تو پھر اسی وقت اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ گواہ ہیں تو اس کو اسی وقت پھانسی دی جائے گی، یا جو بھی اس کا زندگی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کہیں یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو 30 سالوں میں رکھتے ہیں اور بہت بڑے بزنس چلا رہے ہیں؟ خدا کے لیے خوف کریں، پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ، پورا خاندان سفر کرتا ہے۔ اور ایکوزیشن، کسی پہ الزام تراشی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور اب تک بہت عام ہو چکا ہے۔ یہ فلم انڈسٹری نہیں، اور یہ فیک سٹوریز، جھوٹی سٹوریز لکھی جاتی ہیں، اس کی بنیاد پہ لوگ، بچے جو بچپن سے آج کل ہم لوگ روز کے 6 سے 7 گھنٹے گزارتے ہیں، اس نے ہمارے ذہنوں کو بہت ہی ایک آلودہ ذہن کر دیا ہے، ایک زہر بھر دیا ہے، پوائزنس کر دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں سچ ہے۔ اس میں زیادہ جھوٹ ہوتا ہے۔ خدا کی کتاب کی رہنمائی کے مطابق اپنے کورٹ سسٹم کو ٹھیک کریں، اپنے پورے نظام کو ٹھیک کریں، اس سے پہلے کہ کائنات کا مالک ہم پہ عذاب نازل کرے۔ بہت ضروری ہے کہ سزائیں کم کریں اور اسی وقت امیجیٹ کریں، اور یہ جو جیلوں کا
سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے. اور پھر میں کہتا ہوں گواہ موجود ہیں اور اس کے مطابق ہو. اور دوسرا یہ کہ چوری کے بعد 2 بڑے کے بارے میں کتابوں نے کہا ہے کہ اس پہ سزا دی جائے. ایک تو زنا کی، یعنی کہ فورس کرتا ہے اور اگر آپ گواہ پیش کرتے ہیں تو اس کو 100 جوتے یا جورے مارے جائیں، اور اس کے بعد اگر معافی مانگ دے پھر چھوڑ دیا جائے. لیکن اگر کوئی تیار نہیں ہے ٹھیک ہونے کے لیے تو پھر اس کا حکم ہے کہ ایسے خواتین کو گھروں میں بند کر دیا جائے، کیونکہ وہ ایک معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح چور کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس گواہ موجود ہے اور وہ پروفیشنل چور ہے تو قدرت نے یہ کہا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کیونکہ اس کو یہ ہاتھ استعمال کرنے چاہیے تھے کہ وہ اسے ارن کرتا یا اپنے لیے روزی کماتا یا کوئی اور راستہ نکالتا. اس کو کسی کا حق نہیں کسی چیز چھینے جو محنت سے کی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم امیجیٹ کے بعد اسی وقت سزا کا حکم ہے، یعنی بہت اسپیڈی ٹرائل کے ساتھ. یہ حکم نہیں ہے کہ ہم کسی کی زندگی کو 30 سال جیلوں میں ڈال دیں. خدا را خوف کریں. یہ بہت ظلم جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے، بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، سزاؤں انتہائی ہو رہی ہے. امید ہے کہ ہم اصلاح کر کے دنیا میں دوبارہ امن چین لے کے آئیں گے. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. بائے.